آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے لیے کہا کہ اس کے لیے آپ نے کیا چیز دیکھنی ہے، آپ نے لڑکے کے لیے کیا چیز دیکھنی ہے. یعنی بہو کا انتخاب کرنا ہے تو معیار کیا ہونی چاہیے، ترجیحات کیا ہونی چاہیے، اور اگر داماد کا انتخاب کرنا ہے تو ترجیحات کیا ہونی، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا. ایک حدیث بیان کر کے پھر آپ آگے علماء سے لیں. آپ نے فرمایا جب آپ رشتہ بھیجو تو کیا چیز دیکھو، خلقہ و دینہ، اخلاق دیکھو اور دین دیکھو. من ترضون خلقہ و دینہ فزوجوا، اگر با اخلاق ہے با دین ہے تو رشتہ کر دو. فإن لم تکن، اگر تم رشتہ نہیں کرو گے دیگر چیزیں دیکھو گے. آج کل ترجیحات کیا ہیں، اسٹیٹس کیسا ہے، مالدار کیسا ہے، کیسا کھاتا پیتا ہے، کتنا اس کے پاس بینک بیلنس. آج ہماری ترجیحات یہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دو چیزیں دیکھو، با اخلاق دیکھو اور با دین دیکھو. اگر یہ دونوں چیزیں ہیں فزوجوا، اپنی بیٹی کا رشتہ کر دو. اگر نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں فتنہ پھیلے گا. مسعود رضا بھائی حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف بہت امیر ہیں، علماء کو پتہ ہے ان کی امارت کے کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے اپنی بہن کا رشتہ کرنا ہے اور صحیح حدیث میں موجود ہے. چاہیے تو یہ تھا اپنے جیسا امیر دیکھتے، اپنے سے اونچا دیکھتے، اپنے سے اونچا نہیں تو کم سے کم ایکول برابر دیکھتے. انہوں نے کیا دیکھا، بھی آج رات کو عشاء کی لمبی نماز کون پڑھے گا. یہ ان کی ترجیح تھی، جو لمبی نماز پڑھے گا عبد الرحمن بن عوف اپنی بہن کا رشتہ اس کو دے دے گا. سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے. دیکھا ایک آدمی لمبی عبادت کر رہا ہے، لمبے رکوع کر رہا ہے. جب وہ فارغ ہوئے، اس طرح لیٹو تو تھی نہیں مسجد نبوی وہ دور، جب فارغ ہوئے ایک آدمی رہ گیا، وہ آیا ملا، دیکھا وہ کون ہے، حضرت بلال ابن ابی رباح رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. بلال سے کہنے لگے، بلال میں یہ سوچ کے آیا تھا کیا تم کو عبد الرحمن بن عوف کی بہن رشتے میں قبول ہے. یہ ان کی ترجیحات تھیں. آج ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ تو میں سامعین سے ناظرین سے کہوں گا کہ نکاح کو آسان بنائیں، اپنی ترجیحات دین بنائیں. اگر آپ نے کسی لڑکی کا انتخاب کرنا ہے اس کے لیے بھی دین کو ترجیح دیں. بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نکاح شادیاں کرنے کے اوپر ابھارا ہے، یعنی وہ نکاح کریں. وجہ کیا ہے کہ نکاح پاک دامنی کا ذریعہ ہے. نکاح معاشرے کے اندر ہزاروں برائیوں سے بچنے کا ایک سلسلہ ہے. آپ ذرا تھوڑا سا معاشرے کی برائیوں کی طرف توجہ کریں تو آپ کو ایسی 20 برائیاں ملیں گی کہ جن کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ لڑکیوں اور لڑکوں کا نکاح نہیں ہوتا ہے. جیسے بتایا گیا کہ مشکل بنا دیا گیا نکاح. یہاں ہمارے یہاں بدکاری اور زنا آسان ہے، نکاح مشکل ہے. نکاح کے لیے ہزاروں چیزیں ہوں گی، مکان ہے، کھائے کی کا نان نفقہ ہے، سارے معاملات ہیں، کیا کریں. اور زنا کے حوالے سے یعنی یہاں پر اس کو کوئی عیب سمجھا ہی نہیں جاتا. تو اس حوالے سے ہمارا یہاں اس طرح کے پروگرامز کرنا، اس کا ایک خاص مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہماری دعوت پر ہماری گفتگو کی وجہ سے، تاکہ اگر معاشرے کے اندر کئی لوگوں کا ذہن بن جائے، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ لڑکیوں کے ورثاء ہوں یا لڑکوں کے ہوں، کہ وہ جلد از جلد کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو نکاح کی طرف، نکاح کے بندھن سے وہ باندھ دیں. ہمارے ہاں آج کل ایک میں بھی اس چیز کو دیکھتا رہتا ہوں، کئی یونیورسٹیز کے لڑکے لڑکیاں رابطہ کرتے ہیں فونز کے ذریعے سے، اور جو چیز بڑی سخت قسم کی دل کو تکلیف میں مبتلا کر رہی ہے وہ کیا ہے کہ 30 35 سال عمر ہو چکی ہے، اور اب کیا ہے جی میں تھوڑا سا سکسیس ہو جاؤں، میں پہلے جناب کچھ بن جاؤں تو پھر شادی کروں گا. حالانکہ یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ کسی کی بھی پیچھے تاریخ پڑھیں جو آج ارب پتی خرب پتی ہیں، تو کیا جس وقت انہوں نے شادیاں کی تھیں اسی طرح تھے؟ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے، دنیا، مکان ہے، گاڑی ہے، سارا کچھ ہے. میری شادی ہوئی تھی، میرے پاس موٹر سائیکل تھا. تو بھائی کیا اب گاڑی ہوگی تو پھر ہی شادی کریں گے؟ میرا ذاتی مکان شہر میں نہیں تھا جب میری شادی، میں مسجد کے حجرے میں رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آج سب کچھ دے دیا دین کے صدقے. تو اس حوالے سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ ترغیب دیں کہ ہم شادیاں یہ کریں اولاد کی، اور جلدی کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں تو یوں ہے کہ جس نے مال اور سب اسباب ہونے کے باوجود نکاح نہیں کیا تو وہ مسکین ہے. وہ مسکین ہے. اور مسکین کا مطلب اسی لیے اس کو مسکین کہا گیا کہ جو مال کے اصل فوائد تھے وہ اس سے بہرہمند نہیں ہو سکتا. نہ اولاد ہے جس پہ خرچ کرے، نہ گھر ہے اس پہ خرچ کرے، تو مال کا اس نے کرنا کیا ہے؟ تو وہ ان سارے، آپ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے نا کہ بہت سے لوگ
کہتے ہیں ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، تو وہ اندھے لوگوں کی طرح ہیں جنہوں نے وہ پھل دیکھا ہی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں۔ مسکین پہ مجھے یاد آیا کہ یو ای میں ہمارے دوست کہا کرتے جی میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، کلو پاکستانی حاضر مسکین، کیوں کہتے تھے یہ ایک شادی کرتے اس یہ تو ان کے لیے جو ایک بھی نہ کرے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ نکاح کے بغیر صحیح ہے اور اسے نکاح کی ضرورت نہیں ہے تو ضروریات دین سے بھاگ رہا ہے، اور اس کا یہ طرز عمل درست نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے موافق جو ہے۔ اب نکاح کو ہم نے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں مشکل سے مشکل تر کر دیا ہے۔ اس کی مشکلات کا تو ابتدا وہیں سے ہو جاتی ہے جب رشتے کی تلاش شروع ہوتی ہے۔ ہم رشتے کے اندر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور علماء کے اقوال سے یہ بات بے شک ملتی ہے کہ ہم اگر اپنی بچی کا رشتہ دیکھ رہے ہیں تو کفر میں ہونا چاہیے، اور جو لوگ کفر میں رشتہ تلاش کرتے ہیں وہ کوئی غلط کام نہیں کرتے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچی کا رشتہ کفر میں کیا رہے۔ کفر کا معنی کیا ہے؟ کفر کا معنی یہ ہے کہ جو آپ کے خاندانی نہج ہے، جو آپ کا رسم و رواج ہے، رہنے کا انداز ہے، اسی قسم کا خاندان ہونا چاہیے، تاکہ آپ کی بچی کو جا کر کے اس حوالے سے کوئی مشکلات نہ ہو۔ مالی طور پہ بھی یقیناً دیکھنا چاہیے، کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر کوئی والد یہ خیال کرتا ہے کہ میری بیٹی کسی ایسے گھر میں جائے جہاں مال ہو اور اس کو پریشانی نہ ہو، تو یہ ایک والد کی جائز خواہش ہے، اسے اس طرح کا رشتہ تلاش کرنے سے کوئی عیب نہیں ہے، کر سکتا ہے اور اسے کرنا چاہیے کہ بہتر سے بہتر رشتہ دار، لیکن اسے ترجیح اخلاق اور دین کو دینی چاہیے۔ ایسا نہ کرے کہ مال ہو اور ہر طرح کا فساد اور کہے کہ نہیں جی صرف مال ہے اور بیٹی جائے، یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے۔ جی آپ نے یعنی دین کو اور اخلاق کو اگر آپ کوئی اہمیت نہیں دیتے تو آپ بنیادی غلطی کرتے ہیں۔ تو جس کے پاس دین نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، تو وہ یہ مال آپ کی بیٹی کے لیے مصیبت ہی بنا دے گا، تباہی مچا دے گا اس کی۔ تو ہم سب سے پہلے ہمارا پیغام یہ ہونا چاہیے کہ رشتوں کے معاملے میں ہم جب رشتہ آ جائے، یعنی جس میں ساری چیزیں پوری ہوں، خاندان بھی ایک مناسبت سے برابر ہوں، مال بھی ہو، اور یہ بات بھی نہیں ہوئی لیکن بزرگوں نے لکھا ہے نکاح سے رزق میں وسعت آتی ہے، یہ اسباب رزق میں سے ہے، نکاح کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتے ہیں۔ جب ایسا رشتہ آ جائے تو پھر ہمیں رکنا نہیں چاہیے، بے جا نہیں، کوئی شرعی قباحت نہ ہو، شرعی قباحت نہ ہو، رسم و رواج کی قوانین، اور جلد کرنا چاہیے۔ اسے تاخیر کرنا اور اتنی تاخیر کرنا، ایک تو ہمارے یہاں تعلیم اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اتنی ہم نے کھینچ دی ہے کہ وہ تو بڑھاپا پڑھتے ہی آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک المیہ ہے کہ 30 35 سال تک جو ہے وہ پڑھائی چل رہی ہے، اور جب آپ فارغ ہوئے اب آپ کہتے ہیں کہ 10 سال مجھے مزید جو ہے وہ سیٹلمنٹ کے لیے چاہیے کہ پہلے میں ریٹرنشپ کروں گا، پھر جاب ہوگی، پھر اپنا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی، نکاح ہو جانا چاہیے۔ تمام معاملات ساتھ ساتھ چلنے چاہیے، ایسا نہیں کہ کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایک معاملے کی وجہ سے شادی آپ کو نہ پڑھنے سے روکتی ہے، نہ آپ کو جاب کرنے سے روکتی ہے، نہ آپ کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ نکاح ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، چونکہ سوشل کانٹریکٹ ہے، بہت ساری جہتوں کو دیکھا جاتا ہے جن کی طرف مولانا نے اشارہ کر دیا، اچھا اشارہ کر دیا کہ مثلا ایک تعبیر ہمیں احادیث میں بھی ملتی ہے، وہ ہے کفو، یعنی کفو میں شادی کرنی چاہیے۔ تو کفو کیا چیز ہے؟ کفو یعنی اسٹینڈرڈ کی برابری، کلاس کی یکسانیت، اور اس میں بلا شک و شبہ جو ترجیح ہے وہ اخلاق، ایمان، عقل، ان چیزوں کو ہے، یعنی عقل و فہم میں وہ کامل ہوں اور اخلاق و ایمان میں اچھے ہوں، تو یہ کفو ہے۔ اگر یہی حالت ہے تو کفو ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے، یعنی ضروری معاشرتی ضروری یعنی ضروری ہے کہ آپ کے جو رسم و رواج ہیں، آداب ہیں، جس گھر میں یہ پلی ہے اسی طرح کا ماحول وہاں ملے، وہ تاکہ اجنبیت کا احساس نہ ہو، وہاں جا کے پتہ چل گیا کہ کسی اور طرح کے ہیں، یعنی اس کے لیے مشکل ہوگی وہاں، یعنی ایڈجسٹ ہونے میں مشکل ہوگا اس کے لیے، اس لیے یعنی اس لحاظ سے بھی یکسانیت ہو، مالی اعتبار سے بھی کفو میں دیکھنا چاہیے، اور کوئی حرج نہیں ہے۔
کہ مثلا فرض کر لیں ایک ناز و نعمت اور اچھی زندگی میں پلی ہوئی خاتون ہے، وہ اچانک فقیر کنگال کسی کے پاس جائے گی تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، ٹھیک، یعنی سنبھلنا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا کوئی حرج نہیں حرج نہیں ہے. ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ اس کو دیکھیں کہ جناب جو جس کے گھر میں جا رہی ہے وہ اس معیار کا ہے یا نہیں، اس کو دیکھیں، وہ بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یعنی انسان نفسیاتی طور پہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو، وہ میل ہو یا فیمیل، مرد ہو یا عورت، دونوں. سب سے پہلے تو ان کی نفسیاتی ضرورت ہے. اسی لیے یہ کر کے کسی مردوں میں بھی عورتوں میں بھی ان کا شریک سفر نہ ہو تو وہ نفسیاتی طور پر ڈسٹرب رہتے ہیں، مرد بھی عورت بھی. ان کو چاہیے کوئی انسان، اچھا یہ اس کا جسمانی ضرورت وہ قطع نظر، اس سے قطع نظر میں بات کر رہا ہوں. اکیلے ہی ٹھیک ہے، جی نہیں ایسا بھی نہیں ہے. وہ غلط کہتے ہیں. نہیں غلط نہ صرف یہ کہ وہ کوئی بھی نہیں کہتا ہے، جو کہتا ہے وہ شاید خراب ہوا ہوتا ہے، کوئی حصہ کہیں نہ کہیں کوئی خراب ہوا، ورنہ ممکن نہیں ہے. جی، تو یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، نفسیاتی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ایک صحت مند معاشرہ ازدواج کے بغیر وجود میں نہیں آتا ہے.